بچوں کا بہت خیال رکھیں گے. ہم نے ICPD کیا ہے, ہم نے پاپولیشن کانفرنس کائرو میں اٹینڈ کی ہے اور کہا ہے کہ ہم تو اس کے بہت زیادہ عمل درآمد کریں گے, فیملی سائز دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہر فیملی کے یونٹ جو ہے اس کو پروویژن آف لائف فیسلٹیز ہے اور سٹیزن رائٹس ہے. اور پھر ہم نے جو ہے ڈسیبلٹی کنونشن جو ہے اس پہ سائن کیے ہیں کہ ہم اپنی جو ڈسیبلٹی والے لوگ ہیں ان کو کیا کیا سہولتیں. ابھی اگر آج اتنا ڈیلے نہ ہوتا تو میرا پلان تھا تھوڑے ان کے نا ساروں کے آرٹیکلز آپ سے شیئر کیے جاتے ہیں. وہ ڈسیبلٹی کا بھی یہ ہے کہ ہم نے بہت بڑے دعوے کیے اور کہا ہم ان کو نوکریوں میں کوٹا دیں گے, ہم ان کو تعلیم میں کوٹا دیں گے, لیکن الٹیمیٹلی جو نظر آیا وہ یہ تھا کہ جب ان کو آج سے 5 سال پہلے کی سچویشن بتا رہی ہوں کہ جب ان کو نوکری دینے کی باری آتی تو ہم ان کو کیا نوکری دیتے, ہائر کر لیتے کہ جو ہماری ٹوٹی کرسیاں ہیں آپ ان کی بنائیاں کیجیے گا. پھر ہم ان کو کہتے کہ بھئی آپ جو ہے نا یہ کر لیں کہ آپ کرسی پہ بیٹھ جایا کریں صبح سے شام. ان کے اندر ایک ہو ایسی نہیں ہم پیدا کر پائے. گو کہ آج اس حالات سے الگ ہے کیونکہ غیر سرکاری تنظیمیں جو تھیں لوگوں کی, ڈسیبلٹی والے لوگوں کی, انہوں نے اپنا حصہ ڈالا اور انہوں نے اپنا حصہ ڈالنے کے بعد اس پر کام کیا, اجاگر کیا اس مسئلے کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر, اور اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے بعد اس کے لیے کچھ عملی اقدامات ہونا شروع ہوئے. وہ کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے لیکن کم از کم توجہ تو ان کی اس طرف آ گئی ہے. پھر ہم نے 1993 میں پہلی بار ہمارا شعور اجاگر ہوا اور ہم نے وینا ڈکلریشن پہ جا کر کے سائن کیے اور اس کو لے کے آئے, اور اس میں ہم نے کیا کیا, we accepted that human rights are also women rights اور women rights are also human rights. دیکھیے یہ کب کی بات ہے, 1993 کی, کہ ہم نے اس بات کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا کہ ہاں human rights are also women rights یا women rights are also human rights. تو ہم نے ان عورتوں کے انسانی حقوق حاصل کرنے کی جو ایک صلاحیت ہے اس کو ایکسیپٹ کیا. اچھا پھر چلے 95 میں یہ کانفرنس ہوئی اور عورتوں کے جو تھے وہ ہوا, نیشنل پلان آف ایکشن بن گیا. سیڈو جب آیا ہے 1996 میں, اس کو ہم نے بیجنگ کانفرنس کے بعد سائن کیا. 1996 میں ہم نے سیڈو پہ جب سائن کیے اور ریٹیفائی کیا تو اس کے بعد ہم پر بہت بھاری ذمہ داریاں آئیں. ذمہ داری یہ آئی کہ ہم عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کریں گے. اگر ہم معاشرتی تجزیہ کریں بیٹھ کر کے, اگر ہم سوچنا شروع کریں کہ کون سی ایسی ہمارے ہاں ہوتی ہیں ڈسکریمنیشن یا کیا امتیازی سلوک کیا ہوتا ہے, تو ہمیں کیا نظر آئے گا. میں اربن کی بات کروں گی, سلم کی بات کروں گی, ولیج کی بات کروں گی. ٹھیک ہے, یہ 3 لیول ہے نا ہماری لائف کے, کہ ہماری جو ہے شہری جو پسماندہ ہے وہ سلم کہلاتی ہے, اور جو دیہات پیدا ہونے سے مرنے تک کون سا ایسا لمحہ ہوتا ہے جب ہم اس بات پر افسوس نہیں کرتے کہ لڑکی پیدا ہو گئی. بہت تو بڑا الٹرا ماڈ ٹرینڈ ہے کہ ہم کہتے ہیں بچیاں بھی بڑی اچھی ہیں, لڑکے بھی بڑے, لیکن مبارک دل سے لڑکا پیدا ہونے پہ ہی دیتے ہیں. کیا یہ اس کے ہونے کے وجود کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہے؟ یقیناً ہے. پھر ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو کیا خود ماں کی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ بیٹے کو اچھی چیزیں دے دوں میں, کم بوٹیاں ہیں تو لڑکیوں کو آدھی ڈال دیتی ہوں, یہ نہ بھی دوں تو خیر ہے. انڈے اگر 2 ہیں اور بچے 5 ہیں تو ہم کہیں گے لڑکیوں کو دے دو, لڑکی کی خیر ہے, وہ نہ بھی لے تو کیا ہے.
یہ بہت عمومی رویہ ہے، اسے ہم کوئی مخصوص رویہ نہیں کہہ سکتے. اور یہ ڈسکریمنیشن کوئی بڑا ہائی فلون آئیڈیا نہیں ہے، یہ ہماری رگوں میں ہے، یہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارے بیٹے وہ کہ میں مانتی ہوں نہیں ایسا ہونا چاہیے. ہمارے بیٹے جب آ کر کے اپنی گرل فرینڈ کے قصے سنائے تو کیا ہم کبھی اسے سنب کرتے ہیں کہ بیٹا یہ تو بہت برا کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی، تم بے عزت کو کرا رہے ہو. خدا نہ کرے کسی لڑکی کے بارے میں غلط بھی کوئی کہہ دے کہ اس کا تو افیئر چل رہا ہے، ہم اس کو مرنے مارنے پہ، اور وہ کہے بھی تو ہم اس کی بات نہیں مانتے، ہم معاشرے کی بات مانتے ہیں. یہ بھی امتیازی سلوک ہے. گھر میں، اسکول میں، کسی بھی جگہ، دفتروں میں، ہر جگہ میں نے یہ بیسیوں بار سنا ہے کہ بھئی یہ کام نہیں، یہ لڑکیوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. وقت نے ثابت کیا ہے کہ اگر لڑکیاں جہاز اڑا سکتی ہیں، جنگی مشقیں کر سکتی ہیں، اور آج سے نہیں صدیوں پہلے سے، تو پھر دنیا کا کون سا ایسا کام ہے جو عورت ویسا نہ کر پائے جو آدمی بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دماغ اور صلاحیت تو ہر کسی میں یکساں ہی پیدا کی ہے. اس میں اب اگر کسی جگہ کوئی کمی بیشی ہے تو وہ کس سے ہے؟ ہمارے معاشرتی رویوں سے. اب ہمارے ہاں جو یہ رواج ہے، آپ نے پچھلے 2-3 ہفتوں سے بلکہ 1 مہینے سے سنا ہوگا کتنا کرائم جنریٹ ہوا ہے اسلام آباد میں، اور ہارر کرائم کریٹ ہوا ہے. میں الزام نہیں دیتی، ایک بات کرتی ہوں کہ جب عثمان مرزا کی ویڈیو وائرل ہوئی، ہم میں سے کتنے لوگ تھے جس نے اس کو دیکھتے ڈیلیٹ کیا کہ اللہ کرے یہ اور کوئی نہ دیکھے؟ شاید نہیں. اس لیے کہ ہمارے اندر ایک قدرتی ایسا رجحان ہے کہ جب کسی کے اوپر بیت رہی ہو تو ہم اس سے محظوظ ہونا چاہتے ہیں، تا وقت ہے کہ وہ ہم پہ بیتے اور ہم اس کی درد محسوس کریں. بغیر بلرڈ کیے جب چہرے دکھائے گئے تو سوچنے کا لمحہ صرف یہ تھا بحیثیت انسان کے، نہ عورت کے نہ مرد کے، کہ جن کے ہاں ان کے لواحقین موجود تھے ان پر کیا بیتی ہوگی. یہ چھوڑ دیں کہ جن پر بیتی ان پر کیا ہوئی تھی، جو پیرافرل ان کے لوگ ہیں ان پہ بھی کیا بیتی ہوگی. اور جو پھر ہمارے شریک ہوتے ہیں نا، رشتے دار، تو وہ آ کر کے پھر کہتے ہیں نا they call thy name knell to my ears، جو آ کے سناتے ہیں تو وہ اس سے بڑا تازیانہ ہوتا ہے. عدالت میں اگر کوئی عورت دائر کرتی، کتنے مرد ہیں کھڑے کھڑے کہتے ہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، اور عورت کھڑی دیکھتی رہتی. اور عورت اگر خلا کے لیے عدالت جاتی ہے تو عورت جج ہے، خاتون جج ہے، اسے کہتی ہے ہاں میں نے سنا ہے آپ تو NGO میں کام کرتی ہیں. جیسے کہ خدا نہ کرے NGO میں کام کرنا کوئی معیوب جگہ کام کرنے کی بات ہو رہی ہے، سمجھے. جواز نہیں دیکھتی کہ کوئی کیوں خلا چاہتا ہے، وہ پوچھتی، کہتی ہیں کہ ہاں ہاں میں نے دیکھا آپ NGO میں کام. کیوں مرد جج نہیں کہہ رہا، عورت جج کہہ رہی ہے. اور جب کوئی کنونشن آتا ہے، بات واپس کنونشنز پہ لاتے ہیں، میں مثال دے رہی تھی کہ ڈسکریمنیشن کس طرح سے ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے اس کنونشن کو رائج کیا گیا. تو اس کنونشن کے جب آیا تو ہم نے اس کو بڑی جلدی سے ایکسیپٹ کر لیا اور بڑے انتھوزیاسٹیکلی کہا ہم سب کچھ کریں گے، یہ کریں گے. حالات یہ ہوئے کہ 2010 میں، کب تھے آپ اس میں منسٹری میں شفیق صاحب؟ 10 میں نا، ہاں 2010 میں ہماری منسٹری سے کسی نے ایک پرفارما بھیجا سیکٹری آفس سے کہ آپ بتائیے کہ آپ کی عدالت میں، کیونکہ رپورٹ کرنی تھی نا سیڈا کو، ہم نے بتایا نا 4 ایئرس کے بعد the report should have gone. تو کسی نے بھیجا کہ آپ بتائیے کہ سیڈا پہ آپ کے نظام میں کیا کیا عمل درآمد ہوا ہے، because they had to report کہ these are the steps we've taken for the promotion of CEDAW, for the implementation of CEDAW. تو ان سٹیپس کے بارے میں جب پوچھا گیا تو نام لوں نہ لوں، ایک خاتون سیشن جج تھی
میری سہیلی کی سہیلی تھی. انہوں نے کہا کال کر کے کہ آپ کی ہیلپ چاہیے فرخندہ. کیا ہوا؟ کہنے کوئی ایک پرفارما ہے جو منسٹری سے آیا ہے آپ کی سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا ہے. میں نے کہا اچھا میں آؤں گی کسی دن, میں دیکھنے کے لیے ابھی آئے, ہم نے اسے رسپونڈ کرنے والا. جب میں گئی تو انہوں نے مجھے جو ڈاکیومنٹ دکھائی وہ سیڈا تھا. 1996 سے 2010 کا سفر میں آپ کو بتا رہی ہوں. سیڈا تھا اور انہوں نے خاتون جج, سیشن جج نے مجھ سے کہا کہ ہمیں نہیں پتا یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, یہ لفظ ہی نہیں ہماری سمجھ میں آ رہا, سیڈا سیڈا کیا لکھا ہے. ہم نے کہا یہ ابریویشن ہے کنونشن آن. تو انہوں نے پھر یہ کہا پھر اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. ہم نے کہا بھئی یہ آپ لوگوں کو کسی نے بتایا؟ اس نے کہا نہیں. سوال یہ ہے کہ جب سیڈا آیا تو اس کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے ریٹیفائی کر لیا, ملکی سٹرکچرز میں ہم نے وہ تبدیلیاں لانی تھی جو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ضروری, اور اس کے بارے میں نے جیسے کہا آگاہ کرنا تھا, آگاہی دینی تھی, اویئرنیس دینی تھی ان لوگوں کو جنہوں نے اسے امپلیمنٹ کرنا ہے, اور وہ لوگ جو جن پر وہ امپلیمنٹ کیا جانا ہے, جن کے لیے امپلیمنٹ کیا. 3 لیول ہو گئے نا. اب پہلا فرض کس کا تھا؟ جوڈیشل اکیڈمیز کا. حکومت کا یہ کام تھا کہ وہ فوری طور پہ جوڈیشل اکیڈمیز کو ملتے, ان کو کہتے دیکھو یہ ایک کنونشن ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, ہمارے ملک کی عزت ہے, اس پر ہم نے آپ لا آفیسرز کو, پروسیکیوٹرز کو, سیشن سے لے کے ٹاپ لیول ججز کو اس پر آپ آگاہی دیں, ٹریننگ دیں. اور اس وقت ٹرینرز موجود تھے, بہت فریش انتھوزیاسٹ قسم کے لوگ تھے. لیکن 2010 میں ایک خاتون جو سیشن جج ہے وہ نہیں جانتی کہ سیڈا کیا چیز ہوتا ہے. کیٹ کو دیکھیں, میں نے ابھی بتایا تھا نا کیٹ کے بارے میں, کنونشن اگینسٹ ٹارچر. یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا, اس میں جو ٹارچر کی ڈیفینیشن ہے وہ میرے پاس موجود ہے, لیکن ہمارے قانون اور آئین میں ٹارچر کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. ہرٹ ہے, پین ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, لیکن جو اصل چیز ہے وہ نہیں ہے. ہم ابھی تک کیٹ کب ہوا تھا؟ 87 میں نے بتایا, اور اس کو ہم نے ریٹیفائی کیا 2000 جون 2010 میں. شفیق صاحب was part of it. تو اس کی ریٹیفیکیشن 2010 جون میں جب ہوئی ہے تو آج کے دن تک آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کے بارے میں پولیس کو, رپورٹرز کو, لوگوں کو یہ بتانا ضروری نہیں تھا کہ بھئی اب مت کرو تم یہ تشدد؟ اگر بتایا گیا ہوتا, اور اس کے سارے کانسیکوینسز اس میں ہیں, ذمہ داریاں ہیں, کون دیکھے گا؟ گورنمنٹ جب بنائے گی, حکومت جب بنائے گی کیٹ کے لیے میکنزمز, تو وہ اس کو مانیٹر کریں گے. اس میں اگر کوئی فلا دیکھیں گے, کسی کو اگر کہیں تکلیف ہوئی ہے کسی جگہ انٹروگیشن کے دوران, گرفتاری کے دوران, ہمارے تو جب گرفتار کرتے ہیں اس کو دھکا مار کے وین میں کہ زخمی ہو کے واپس نہ آئے, تو کوئی کسی کو رپورٹ کرے گا. اگر کوئی وکٹم رپورٹ کرتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ یہ ٹارچر ہوا ہے, تو اس کے لیے باقاعدہ تحقیق اور ریسرچ ہوگی, کنفرمیشن پہ پنشمنٹ کی سارے میکنزمز اس میں. ٹیکسٹ میں کہتی ہوں آپ کھولیے گا, پڑھیے گا, آپ کو آنکھیں کھلیں کہ اس کے اندر ایک ایک میکنزم, اس کا جو آرٹیکل ہے نا 1 سے 7 تک, وہ سارے میکنزم ڈیفائن کرتا ہے کہ اس میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے. لیکن ہمارے پاس 2019-20 کے درمیان نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس میں نے ایک رپورٹ بنائی جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز اور کسٹوڈیل ڈیتھس کے اوپر تھی. اس سے زیادہ دردناک میں نے زندگی میں محسوس کبھی نہیں کیا جو اس رپورٹ کے بناتے ہوئے کیا, کہ جو ہماری کسٹوڈیل ڈیتھس کی کیس سٹڈیز پھر ہم نے لکھنی تھی نا, اس میں نے کچھ کیس سٹڈیز لکھی, اور وہ ان کیسز کی لکھی جو NCHR نے نوٹس لیا تھا تاکہ کوئی مجھ پہ باقی نہ الزام لگے. اور اس میں جو 8 یا 9 کیس سٹڈیز تھیں وہ تھی جو رپورٹڈ تھی,
اخباروں میں، اور پھر اس کے بعد وہ ہمارے NCHR میں ان کی کمپلینس بھی موجود تھی. اتنی بچگانہ سٹوریاں بنا کے پولیس نے اپنا پلہ چھڑایا، اتنی بچگانہ سٹوریاں، اور ان کے سینئرز نے اور سپیریئرز نے انہیں ایکسیپٹ کیا، معذرت کے ساتھ ایکسیپٹ کیا کہ ہاں وہ یہ صحیح کہتا ہے. یعنی ایک سٹوری میں ایز اے لے مین جو 4 ٹوسٹس ہیں اور جو 4 فالس سٹیٹمنٹس ہیں وہ میں محسوس کر رہی ہوں، وہ برہنہ ہے، ننگی آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن ان کے سینئرز ان کو بچانے کے لیے ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ ایسے ہی مرا ہوگا. کسٹوڈیل ڈیتھس، دردناک تصویریں ہیں. 2010 کے شروع میں منسٹری میں ایک ماں اور بیٹی اور باپ آتے تھے، ان کا بھائی قتل ہوا تھا. ان کے پاس کیا تھا؟ تصویریں تھی ایک رات کی ٹارچر کی، اور ان تصویروں کو دیکھ کے کوئی انسان لرزنے کے بغیر نہیں رہتا تھا. خیر اس کو تو فالو کیا تھا منسٹری نے، شفیق صاحب اور ڈاکٹر سلیری اور سیکرٹری صاحب، تو اس کو تو بندے کو پھانسی ہوئی تھی پولیس والے کو، صرف اس کو ریڑھی سے مفت پھل نہ دینے پہ انہوں نے قتل کیا تھانے بلا کے. اور کس بربریت سے کیا، انسانی ذہن قبول نہیں کر سکتا. یہ کیٹ کا انجام تھا. اگر اویئرنیس ہوئی ہوتی، اگر اس کے بارے میں بتایا گیا ہوتا، اگر حکومتی سطح پر اس کی جو ڈسمینیشن تھی انفارمیشن کی، جو کیا کہتے ہیں کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہوتا، تو قطعاً وہ پولیس والا پھانسی نہ لگتا جس نے ٹارچر کیا، اور اس کے بعد شاید رک جاتے. کوئی تھوڑے بہت احساس کے ساتھ افسر جو مانیٹر کرتے ہیں اور چشم پوشی کرتے ہیں، انہیں کو کم از کم شعور آتا کہ اس کے بعد ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے اور ہم کیا کریں گے. بہت امپورٹنٹ جو ایک اور کنونشن ہمارا ہے وہ ICCPR، وہ ہم نے ایک ہی دن میں دونوں ریٹیفائی کیے تھے جون 10 2010 کے اندر. اس کے اندر ہم کیا گارنٹی دے رہے ہیں؟ ہم اس میں گارنٹی دے، اس کے بھی آرٹیکل جو ہے نا وہ 12 سے لے کے 26 تک بہت ریلیونٹ ہیں، جو اس کے بتاتے ہیں کہ مقاصد کیا ہے، امپلیمنٹیشن کیسے ہونی ہے، اس کا فالو اپ میکانزم کیا. اس میں ہم نے کیا کمٹمنٹ کی ہے؟ سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس. ICCPR ہم کہتے ہیں ہم شہری حقوق دیں گے، ہم سیاسی حقوق دیں گے، اور جب اس کی امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے تو ہم دیکھتے. بائی دا وے کیٹ اور ICCPR کی جو رپورٹ تھی وہ 15 سال بعد ہم نے پہلی رپورٹ جمع کرائی. کتنے سال؟ 5 سال بعد ڈیو تھی. ہم چھوڑتے گئے اس لیے کہ ہمارے پاس دکھانے کو کچھ تھا نہیں نا. اگر ہوتا تو ہم 5 سال بعد نہ رپورٹ کر دیتے. ہم نے 15 سال بعد رپورٹ کی UN کمیٹی کو، اور وہ بھی انسیٹسفیکٹری تھی. ان کی جو کمیٹی بنتی ہے الیکٹڈ ممبرز کی مختلف ملکوں سے، جو مانیٹر کرتی ہے ٹریٹی باڈیز کو اور دیکھتی ہے کہ کہاں کتنا لیول آف امپلیمنٹیشن سیریس ہے کہ نہیں ہے، اس کمیٹی نے کہا کہ یہ انسیٹسفیکٹری ہے. وی آر ناٹ سیٹسفائیڈ ود دس رپورٹ. دونوں کی رپورٹ جو تھی، کیونکہ ہم ساری روزی پکچر دیتے ہیں جبکہ ہمارے حقائق اور گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ اس کے برعکس ہوتے ہیں. اگر وہ کمیٹی ہمارے اخباروں کی ہی ٹریلز فالو کر لے جو سچ ہوتی ہیں تو پھر ان رپورٹوں کا بھرم جو ہے وہ رہتا نہیں ہے. پھر ہم نے ایک اور سیڈا پہ واپس آتے ہیں کیونکہ اصل مقصد میرا جینڈر کے اوپر. اچھا اتنا مختصر تو نہیں کر لیتے. اچھا تو اس کے بعد ہم جب سیڈا کی امپلیمنٹیشن پہ آئے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے؟ بہت بڑا ایک قدم کیا ہے، اور ہیڈس آف ٹو وچ ایور گورنمنٹ اٹ واز. انہوں نے اس پر کہا کہ ہم اس کی ایک شک پر، اس کے ایک آرٹیکل کی چھوٹی سی ایک شک ہے جو کہتی ہے کہ ہم پروٹیکشن دیں گے خواتین کو، ان کے لیے ہم اسپیشل میکانزمز کریں گے. اس پروٹیکشن کے پیرائے میں ہم چاہیں گے کہ ہم ان کو
تحفظ کا احساس دلائے، تو انہوں نے پرو ویمن لاز بنائے. وہ تو یقیناً آپ سب نے دیکھے سنے ہوں گے کہ ان لاز میں کیا تھا. انہوں نے امینڈمنٹ کی اور پھر انہوں نے یہ قانون بنایا کہ لوگ کرتے تھے تم نے مجھے ناپسند کیا میں تم پہ تیزاب پھینکتا ہوں تمہیں لوگ تو انہوں نے اینٹی جو تھا نا وہ ایسے لا بنا دیا. اور انہوں نے کہا کہ انہیریٹنس لا بھی شاید ابھی پاس ہو گیا. کاغذوں میں تو بہت ہی کچھ ہو رہا ہے لیکن امپلیمنٹنگ باڈیز جو ہے نا ایکٹیو نہیں ہے. اور دوسری اہم بات، تربیت نہیں ہم کر رہے کس کی؟ عام آدمی کی. یہ ٹریٹیاں اس وقت کامیاب ہوتی ہیں جب عام آدمی ان سے آگاہی لیتا ہے. یہ میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے. اب ہمارے ہاں منہ بند کرنے کی رسم چلی ہے کہ جو بات کرے اس کو بین کرو، تھرو آؤٹ، کل کرو، اٹھا لو، مارو دھاڑو ہے. تو فریڈم آف ایکسپریشن گارنٹی کی ہے ہم نے ICCPR میں. اور اس کے بعد اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جینڈر بیسڈ وائلنس عام ہو رہا ہے تو یہ جینڈر بیسڈ وائلنس عام اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جنہوں نے اس پر عمل کر کے گھر کے ماحول کو پرسکون بنانا ہے وہ اس سے آگاہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں بطور ایک شہری کے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گھر کے سکون کو برقرار رکھیں، غصے کو کنٹرول رکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے کلیش نہ کریں، نہ عورتیں مردوں کو ماریں نہ مرد عورتوں کو ماریں. تو اس طرح سے جینڈر اب جب رپورٹنگ ہوتی ہے جینڈر بیسڈ وائلنس کی، بہت 2-3 سال تک اسی جینڈر کرائم سیل سے ہم ڈیٹا منگواتے رہے. اسکینٹی ڈیٹا ہوتا تھا، آج کا مجھے نہیں پتا. خاتون ڈاکٹر روبینہ ہوتی تھی یہاں، شی یوز ٹو گیو اس. تو یہ جو ہمارے رپورٹنگ میکانزم ہے نا جینڈر بیسڈ وائلنس کی، اس میں ہماری حساسیت جو ہے وہ بہت اہم ہے. حساسیت کیا ہے؟ جب اب عورت فاؤنڈیشن نے ٹریننگز ہم نے کی، یہ ہاؤس آفیسرز کے SHOs کی نا، عورتیں بھی تھیں آدمی بھی تھے اس لیول پہ، اور ان سے پوچھا کہ بھی اچھا بتائیں میں اپنا لیکچر شروع کر کہتی آپ کے پاس فرض کیجئے نا رات کے 9 بجے ہیں، کوئی خاتون آتی ہیں اس کے مار پیٹ کا نشان ہے، بال نوچے ہوئے ہیں، یا وہ کہتی ہے میرے اوپر بڑا ظلم ہوا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا کرنا کیا ہے، خدا گواہ ہے ہر کسی نے جو جواب دیا ہاؤس آفیسر نے وہ یہ تھا کہ ہم اس کو سمجھائیں گے کہ بی بی ہوش کر، تجھے اپنے خاندان کی عزت کی پرواہ نہیں ہے، تو گھر سے نکل آئی ہے، اسے اپنی گاڑی میں بٹھائیں گے، گھر عزت سے چھوڑ کے آئیں گے تاکہ اور مار کھا. تو جب ہم اداروں میں، کالجز میں، اسکولز میں اور انسٹیٹیوشنز میں ایک فیز آیا تھا اس ملک پہ جب ہم نے جینڈر سینسٹائزیشن ٹریننگز کی تھی، ان میں اویئرنیس ریزنگ کی تھی. سول سروسز اکیڈمی سے لے کے ڈاکٹرز، نرسز، لائرز، پروسیکیوٹر، ہر لیول کے ہر بندے کی پتہ نہیں 112 ٹریننگز شاید ہوئی تھی. لیکن جب وہ کیڈر چلا گیا تو انہوں نے اس کو آگے ذریعہ نہیں بنا. یہ ہے ریلے ریس کی طرح کہ آپ ایک انفارمیشن دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو آگے پہنچائے. اب یہ میکنزم چاہیے، یہ چاہیے کہ جب کوئی ٹریٹی سائن کریں تو مطالبہ یہ ہونا چاہیے UN کا کہ اس کا بجٹ ہمیں بتاؤ کہاں ہے، اسے مختص کرو اور اب ہمیں بتاؤ کہ تم ٹریٹی پر امپلیمنٹ. بجٹ نہیں ہے اس لیے کچھ نہیں ہوتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے کیمپین میں پبلک سروس میسج جو کہ پیمرا جو ہے نا جو لوگوں تک پہنچانے ہیں، تو ریلیونٹ کے لیے شاید